بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر طاہر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس 8615 کے حوالے سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی اور اس میں ٹپیکلی پرفارمنس اپریزل کی بات ہو رہی تھی۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ پرفارمنس اپریزل کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا، لیکن آج کے لیکچر میں ہم پرفارمنس اپریزل میتھڈ پڑھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اینڈ پہ ٹچ دیا تھا کہ پرفارمنس اپریزل میتھڈ جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک پاسٹ اورینٹڈ میتھڈز تھے اور ایک فیوچر اورینٹڈ میتھڈ تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم پاسٹ اورینٹڈ میتھڈز کو کور کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فیوچر اورینٹڈ میتھڈز فار پرفارمنس اپریزل ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں کہ پاسٹ اورینٹڈ میتھڈ جو ہیں جو بیس کر رہے ہیں اس کی پاسٹ پرفارمنس کے اوپر، وہ کتنی قسم کے ہیں۔ اس میں اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہے ریٹنگ سکیلز۔ ریٹنگ سکیل کیا ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں امپلائی کے، ان کو سامنے رکھ کے اسے ریٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ریٹنگ کے لیے ہم مختلف سکیل استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل لائکرٹ 5 پوائنٹ سکیل وہ استعمال کرتے ہیں، اور ریٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ریٹنگ ایکسیلنٹ سے لے کر پور تک کی ہم ریٹنگ کرتے ہیں۔ یعنی ایکسیلنٹ کو اگر ہم نے 5 کا نام دے دیا تو پور کو ہم نے 1 کا نام دے دیا، یا اس سے وائس ورسا بھی ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ریٹر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 5 اسٹینڈ فار واٹ اینڈ 1 اسٹینڈ فار واٹ۔ اچھا، تو اس میں ریٹنگ سکیل کے اندر ہم امپلائی کی ڈفرینٹ ایبلٹیز جو ہیں، اس کی کیپیبلٹیز جو ہیں، فار ایگزامپل ڈیپینڈیبلٹی ہے کہ ہم اس پہ کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ انیشیٹو ہے کہ وہ امپلائی کتنا انیشیٹو لیتا ہے یا وہ صرف آرڈر کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی اٹینڈنس کو دیکھتے ہیں، اس کے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کو دیکھتے ہیں۔ تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں جو ریلیونٹ ٹو دا جاب ہوتے ہیں، ان کو ہم جو ریٹر ہے وہ ان کو ریٹ کرتا ہے۔ یعنی ایچ آر مینیجر اگر ان کی ریٹنگ کر رہا ہے تو وہ کرے گا، اگر کوئی دیگر آفیسر کر رہا ہے تو وہ ان کی ریٹنگ کرے گا، یا آپ کا امیڈیٹ باس جو ہے وہ کر رہا ہے ریٹنگ تو وہ کرے گا۔ تو ریٹنگ سکیل میں یہ ہے کہ ایٹریبیوٹس ریلیٹڈ ٹو امپلائی ان کو ہم ان کی ریٹنگ کرتے ہیں، ایکسیلنٹ سے لے کر پور تک۔ سیکنڈ میتھڈ ہے چیک لسٹ۔ چیک لسٹ میں ہم کچھ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں اور ان اسٹیٹمنٹ کے سامنے یس اور نو لکھتے ہیں۔ یعنی وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو امپلائی، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جس ٹریٹس یا بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو یس کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو نو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ میتھڈ ہے فورسڈ چوائس میتھڈ، اس کے اندر سیریز آف اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو بلاک کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے اور ان کے سامنے ٹرو فالس کا آپشن دے دیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو بیہیویئر ہے، یہ جو فیکٹ بیان کیا گیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر یا اس پیراگراف کے اندر، کیا یہ سچ ہے امپلائی کے بارے میں، یہ اس کے بیہیویئر کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یا فالس ہے۔ تو ٹرو فالس کی صورت میں ہم اس اسٹیٹمنٹ کا جو ہے وہ اس کی ایویلویشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ میتھڈ ہے کریٹیکل انسیڈنٹ میتھڈ۔ کریٹیکل انسیڈنٹ میتھڈ کے تحت یہ ہوتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر یا جو بھی پیریڈ انہوں نے پرفارمنس اپریزل کا رکھا ہوتا ہے، 6 ماہ رکھا ہوتا ہے، سال رکھا ہوتا ہے، واٹ ایور، اس میں اس کے جو کریٹیکل انسیڈنٹ ہیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں، جاب سے ریلیٹڈ ہو گئے، بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہو گئے۔ وہ کریٹیکل انسیڈنٹ کی بنیاد پہ اس کی فائنلی ایویلویشن کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی اس قسم کا کوئی غلط کام اس سے ہو گیا، کوئی پیچیدہ کام ہو گیا جس سے کمپلیکیشن پیدا ہوئیں، تو اس کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں ڈائری کے اندر، اور اینڈ پہ جو ایویلویشن ہوتی ہے اس میں اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیہیویئرلی اینکرڈ ریٹنگ سکیلز۔ اب اس میتھڈ کے اندر امپلائی سے ریلیٹڈ اس کی افیکٹونیس یا اس کی ان افیکٹونیس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہیں، اور پھر جو ریٹر ہے وہ ان میں سے چیک کرتا ہے کہ کیا یہ بیہیویئر اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ افیکٹونیس اور ان افیکٹونیس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہیں، اور پھر امپلائی کو سامنے رکھ کے ان کا ڈیسیژن کیا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں صحیح ہے، یعنی وہ امپلائی کو وہ شو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فیلڈ ریویو میتھڈ ہے۔ فیلڈ ریویو میتھڈ میں سے یہ ہوتا ہے کہ
جو ریٹر ہے وہ آؤٹ سائڈ دا ڈپارٹمنٹ ہے، آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن ہے، یا کم از کم آؤٹ سائڈ دا HR ڈپارٹمنٹ ہے، جو امپلائی کو ریٹ کر رہا ہے اس کے بیہیویئر کو دیکھ کے، اس کے کام کو دیکھ کے، اسے ہم کہتے ہیں فیلڈ ریویو میتھڈ۔ اس کے بعد ہے پرفارمنس ٹیسٹ اینڈ آبزرویشن 7 پہ۔ اس میں پریکٹیکلی یا اس امپلائی کے نالج کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے یا اس کی اسکل کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ کی بنیاد پر، ٹیسٹ کے رزلٹ کی بنیاد پر، اس ٹیسٹ کی آؤٹ پٹ کی بنیاد پر اس کو ریٹ کیا جاتا ہے، اس کی پرفارمنس کو کی اپریزل ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ میتھڈ ہے کانفیڈینشیل ریکارڈ۔ کانفیڈینشیل ریکارڈ زیادہ تر یہ چیزیں گورنمنٹ سیکٹر میں استعمال کی جاتی ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں فار ایگزامپل، جس کے لیے B.Ed یعنی یہ تجویز کیا گیا ہے۔ اس B.Ed کے حوالے سے بات کریں تو پرفارمنس جو اپریزل کے لیے ACR استعمال ہوتی تھی پہلے، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ انہیں کہا جاتا تھا، اب ہے PER ہے، ٹھیک ہے، پرسنل ایویلویشن رپورٹ جو ہے اس کی ہے، پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ جو ہے PER اسٹینڈ فار پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ، اب اس کا نام دیا گیا ہے۔ جب ACR ہوتی تھی اسے خفیہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اتنا اسے اسٹرکٹلی یعنی ہڈن نہیں رکھا جاتا، PER کو کچھ نہ کچھ امپلائی کو پتہ ہوتا ہے، اور امپلائی کو اسپیشلی اگر اس کے خلاف ایڈورس ریمارکس ہوتے تھے تو اس وقت ضرور اسے اطلاع دی جاتی تھی کہ تمہارے خلاف ایڈورس ریمارکس ہیں، انہیں کلیئر کرانے کے لیے اپنا ڈیفنس پیش کرو یا اپنی صفائی پیش کرو۔ تو اس میں ایکچولی ACR یا PER میں کچھ انڈیکیٹر ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو عام طور پر ACR فارمز کے اوپر ہمیں ملتے ہیں وہ ان میں کچھ اس قسم کے ہے کہ فار ایگزامپل اس کی اٹینڈنس ہے، اس کا ٹیم ورک ہے، لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کا یعنی انیشیٹو لینا ہے، یا ٹیکنیکل ایبیلٹیز ہیں، کنسیپچول ایبیلٹیز ہو سکتی ہیں، ایکسیپٹنس آف ریسپانسبلٹی یا ایکسیپٹنس آف اسائنمنٹ، اگر آپ اس کو کام دیتے ہیں تو اس کی ایکسیپٹنس لیول کو دیکھا جاتا ہے، اس کا بیہیویئر ود دا ادر پیپل، یعنی بیہیویئر ود دا پیئر، بیہیویئر ود دا جونیئر اسٹاف، بیہیویئر ود دا سینئر اسٹاف، تو اس لحاظ سے اس کو یعنی ریٹ کیا جاتا ہے۔ اور ACR کے اندر ایک اس میں پورشن ہوتا ہے جسے پین پکچر کہتے ہیں، تو پین پکچر میں بھی 1-2 سینٹنس لکھ کے اس کی پوری پرفارمنس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اب 9th میتھڈ ہے ایسے میتھڈ۔ تو ایسے میتھڈ تو ایک پورا یعنی یوں کہہ لیں کہ ایسے ٹائپ ایک یا پیراگراف ٹائپ ہم ایک لکھ لیتے ہیں امپلائی کے بارے میں، جو کیا شو کر رہا ہوتا ہے یا کیا کور کر رہا ہوتا ہے کہ امپلائی ڈسکرپشن ان ڈیٹیل ود ان اے نمبر آف براڈ کیٹیگریز لائک اوور آل امپریشن، یعنی اوور آل اس کی پرفارمنس اس کے بارے میں، دین ایگزسٹنٹ کیپیبلٹیز اینڈ کوالیفیکیشن آف دی پرفارمنگ جاب، بعض جابس کے لیے کوالیفیکیشن ضروری ہوتی ہے، کیا اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اس کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ان کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ایویلویٹ کیا جاتا ہے اس میتھڈ کے اندر، یعنی اس ایسے میتھڈ کے اندر کہ کیا اسے ٹریننگ کی ضرورت ہے، اگر ہے تو کس فیلڈ میں ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ تو یہ 9th میتھڈ تھا ہمارا۔ اس کے بعد 10th میتھڈ پہ چلتے ہیں، کاسٹ اکاؤنٹنگ میتھڈ۔ تو یہاں پر ایکچولی کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہوتا ہے کہ ایک امپلائی پہ آرگنائزیشن کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے، اور اس کے ریٹرن میں امپلائی کی جو پرفارمنس ہے، مانیٹری پرفارمنس ہے، وہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کاسٹ بینیفٹ کو دیکھ کر اس امپلائی کی ایویلویشن یا اس کی پرفارمنس اپریزل کی جاتی ہے۔ لاسٹ میں ہے کہ کمپیریٹیو ایویلویشن میتھڈس۔ اس میں فردر 2 میتھڈ ہیں کمپیریٹیو میں، جس میں ہم موازنہ کرتے ہیں، رینکنگ اور پیئرڈ کمپیریزن۔ رینکنگ میں یہ ہے کہ جو ایویلویٹر ہے، پرفارمنس اپریزل کرنے والا جو ہے، وہ امپلائیز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو رینک کرتا ہے ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر، یعنی ایکسیلنٹ سے پور تک۔ اگر ہم دیکھیں تو فار ایگزامپل ایک ٹریڈ رکھ لیتے ہیں، ایکسیلنٹ جو ہے ان کی پرفارمنس ان کو دیکھتا ہے، تو اس میں یا بیسٹ ٹو ورس کی اگر وہ رینکنگ کرتا ہے تو بیسٹ جو سب سے بہتر ہوگا ان کو نمبر 1 دے دے گا، پھر اس سے 2 3 جو لاسٹ میں آئے گا وہ بیسٹ نہیں شمار ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی وہ ورس شمار ہوگا۔ تو اس طریقے سے رینکنگ کر کے ان کی ایویلویشن ہو جاتی ہے کہ پہلے نمبر پہ کون ہے، آخری نمبر پہ کون ہے۔ اور پیئرڈ کمپیریزن میں کیا ہوتا ہے کہ جوڑے جوڑے بنا دیے جاتے ہیں اور ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ ہو از دا بیٹر بٹوین دیز 2۔ تو اس طریقے سے ان کی پرفارمنس اپریزل کی جاتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم فیوچر سے ریلیٹڈ، فیوچر بیسڈ جو ہمارے میتھڈز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آئی ہوپ کہ لیکچر کچھ نہ کچھ پسند آ گیا ہوگا، تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں مزید میری بہتری کے لیے، تاکہ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مزید میں کیا کر سکتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔